اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا نیا چیف کون ہوگا ہارون صاحب؟ میں نے کہا آپ کمال کر رہے ہیں، پاکستان کا آرمی چیف ایک اخبار نویس سے پوچھ رہا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ اچھا، انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا تاثر معلوم کرنا چاہتا ہوں. آخر آپ ان چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کور کرتا تھا نا، اب تو نہیں کرتا زیادہ، اس وقت میں کور کرتا تھا. تو میں نے کہا جنرل ہارون تو نہیں ہو سکتے. اچھا، اور وجہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس پہ وہ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میری رائے کی تصدیق کری، انہوں نے کچھ لابنگ کی کوشش کی تھی. جنرل راشد اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ نواز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں، وہ طالبان سے ڈائلاگ کی بات ہو رہی تھی، تو کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہوئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ آئین کی حدود میں کریں اور تاریخ مقرر کریں، اوپن ہینڈڈ نہ رکھیں، اور مولوی صاحبان کو شامل نہ کریں، وہ ٹیک اوور کر لیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے ان تیجوں چیزوں کے خلاف ورزی کی. جی، میں نے کہا کوئی آرمی چیف کی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بھی ان سے پوچھا. انہوں نے کہا میں سینئر موسٹ کو مقرر کروں گا. انہوں نے میری رائے پوچھی، میں نے کہا سینئرٹی اینڈ کمپیٹنس بوتھ. انہوں نے کہا جی اب آپ بتائیں. میں نے کہا جی فلاں فلاں خصوصیات کے حامل کون سے جنرل ہیں؟ اچھا. انہوں نے کہا ڈز اٹ میٹر؟ میں نے کہا کمال ہے، آپ کو نہیں پتا، یہ میٹر کرتا ہے. جو آدمی اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے وہ بن جائے گا. چنانچہ کسی کے سان گمان میں نہیں تھا جنرل راحیل شریف بن گئے. اور کیوں بن گئے؟ جنرل راحیل شریف کی بیگم صاحبہ کے بیگم نواز شریف سے تعلقات تھے. اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس دن رات کو بھی کہی تھی. تیسرا ہے جنرل باجوہ کا. جنرل باجوہ صاحب کا تقرر جو ہے وہ کسی کے گمان میں نہیں تھا. دیکھیے یہ صرف وزیر اعظم جانتا ہے کہ وہ کس کو مقرر کرے گا. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم ہی کی ثوابدید ہونی چاہیے. اب جب جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تو اب اس لیے ان 5 آدمیوں سے ایک مقرر ہوگا. اب میں ایک ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سینئر موسٹ کو مقرر کیا جائے. جو آدمی لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے نا وہ سب اہل ہوتے ہیں. جنرل ضیاء الحق 7ویں نمبر پہ تھے، جنرل باجوہ 5ویں نمبر پہ تھے. یہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ اچھا، جو اس وقت اسپیکولیشن ہو رہی تھی جیسے اب بھی ہو رہی ہے کہ فلاں صاحب بنیں گے، فلاں صاحب بنیں گے، فلاں صاحب، وہ ضروری نہیں ہوتا. ایک بات جو جنرل کینی نے مجھے کہی، پہلی دفعہ میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں، جب میں نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں خصوصیات کے حامل کون لوگ ہیں، تو انہوں نے خلاف معمول وہ ہمیشہ ٹیک لگا کے بہت آہستہ آہستہ بولتے تھے. وہ تھوڑا سا آگے ہوئے، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان آرمی کا چیف پاکستان آرمی کا چیف ہوتا ہے. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ. ٹھیک ہے، چلیے اسی سے متعلق ہم سب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. چلیے 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اگر عام انتخابات 2022 میں ہو جاتے ہیں یا سچویشن کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے جو کہ توقعات ہیں اس پورے سال کے اندر، تو کیا یہ عمل رک سکتا ہے یا اس کے حوالے سے آپ سوچتے ہیں کوئی اور اقدام اٹھایا جا سکتا ہے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق؟ کیا یہ معاملہ سست روی کا شکار ہوگا، روک دیا جائے گا، فوری تبادلہ ہو جائے گا؟ روک کیا دیا جائے گا؟ کچھ نہیں رکے گا. اگر فرض کیجئے الیکشن تک نوبت پہنچتی ہے، جو میرا نہیں خیال ہے پہنچے. امریکن لابی کی یہ کوشش ہے، نون لیگ کا جو حراب الدستہ اخبار نویس ہیں ان کی کوشش ہے الیکشن ہو جائیں، اور اپوزیشن کی کوشش ہے. اپوزیشن کا تو حق ہے ظاہر ہے جلدی الیکشن کی کوشش کرے. مطلب آپ کو جمہوریت میں کسی کو روک تو نہیں سکتے. مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اندازہ ہے، ہر ایک کا اپنا اندازہ. لیکن ہوگا تو اس کا کوئی تعلق آرمی چیف کی تقرری سے نہیں ہے. آرمی چیف تو جو ہیں وہ ہوں گے. ٹھیک ہے، وہی کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے ارون صاحب ایک تو یہ دیکھیے جنرل باجوہ میں نے بعض خصوصیات ہیں جس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ کیوں پرویل کر گئے. جنرل باجوہ تنقید سنتے ہیں. جنرل باجوہ از اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. جنرل باجوہ از اے ویری گڈ اسٹریٹجسٹ. یعنی انہوں نے کہا چارج لیتے ہی اتنی کنٹرول لائن پہ فائرنگ ہو رہی تھی آزاد کشمیر میں اور ایون سیالکوٹ کے بارڈر پہ، انہوں نے کہا یہ بند ہو جائے گی. ہاؤ ہی مینیجڈ اٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن انہوں نے کہا یہ بند ہو جائے گی اور یہ بند ہو گئی.
پھر یہ ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ جب تعلقات میں رکھنا پڑا، عمران خان کے آنے کے بعد سپیڈ سلو ہو گئی سی پیک کی، اس کو انہوں نے دور کیا۔ عرب شہزادوں کے باہمی تعلقات میں جہاں خرابی تھی انہوں نے کوشش کر کے اسے دور کرانے کی کوشش کی۔ ایران اور قطر کے ساتھ تعلقات کو ہموار رکھا، یہ بڑا مشکل کام تھا، اس میں وہ حکومت کی مدد کرتے رہے، افغانستان میں حکومت کی مدد کرتے رہے۔ جنرل باجوہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کو اتنا ٹیکٹفلی ہینڈل کیا کہ پاکستان اپنا جو کچھ چاہتا تھا وہ کرنے میں کامیاب رہا، ٹھیک، اور امریکیوں کو مشتعل کیے بغیر انہوں نے ایسا کیا، اعتراض وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ممکن ہے کہ مثلا انہیں وہ چیف آف جنرل اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بناتے ہیں، ممکن ہے۔ ویسے یہ سب قبل از وقت ہے، لیکن چونکہ اس پہ گفتگو شروع ہوگی اس لیے میں نے کہا آج اس پہ بات کریں۔ بالکل، اس پورے سال میں ہارون صاحب اس سے متعلق بات چلتی رہے گی، مگر ایک اور بڑا اہم مسئلہ ایک بات یاد رکھیں، جب ایسا موقع ہوتا ہے تو محلاتی سازشیں جو ہیں نا وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور امریکی بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ 2 جنرلوں سے نواز شریف صاحب کی بات ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے اعتزاز احسن صاحب فوج کے نظام کو بالکل نہیں سمجھتے، یا پھر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے نواز شریف سے۔ دیکھیے بعض اوقات آدمی ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، مطلب اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، بالکل، میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا صاحب کو تو وہ کبھی معاف نہیں کرتے کسی صورت بھی۔ صحیح ہے، لیکن چلیے اس سے جڑی ایک بات اور میں بھی کر دیتی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہارون صاحب آج یہ بات کی ہے کہ نواز شریف کا وطن ہے پاکستان، ان کو واپس آنا چاہیے۔ اب یہ بات تو مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں۔ تو نوابزادہ نصر اللہ خان گئے تھے بے نظیر بھٹو کے پاس انتقال سے پہلے لندن۔ نواب صاحب کے پاس ایک پلاٹ تھا جو بھٹو صاحب نے انہیں لینے نہیں دیا تھا، ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے خریدا تھا ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ تو نواب صاحب کا مزاج ایسا تھا کہ باوجود اس کے ہی واز دی موسٹ پاورفل پرسن بے نظیر کے دور میں ادر دین پرائم منسٹر۔ انہوں نے کبھی اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا، قرض لے کے زندگی گزارتے رہے۔ وہ پلاٹ بکا، وہ ظاہر ہے 20 سال میں پلاٹ کی قیمت تو 30 سال میں کچھ کی کچھ ہو گئی ماڈل ٹاؤن میں۔ انہوں نے اپنے قرض ادا کیے، اس وقت ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، کسی زمانے میں ان کے پاس 6 گاڑیاں ہوتی تھیں۔ وہ بے نظیر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، پھر انہوں نے عمرہ کیا اور نواز شریف سے ملے، کہا آپ تشریف لائیں، اور کوئی تشریف نہیں لایا۔ نواز شریف صاحب جب تک گرفتاری کا اندیشہ ہے تشریف نہیں لائیں گے۔ اور اگر ضرورت ان کی پیش آ جاتی جیسے اب پیش آ گئی ہے؟ نہیں، فرض کیجئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے مجھے سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے انہوں نے مطلب پچھلے الیکشن سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں اور اس سے انہیں سیاسی فائدہ پہنچے، مظلومیت کا کارڈ، اگر وہ کھیلنا چاہیں تو کوئی چیز حرف آخر تو اگر نہیں شہباز شریف صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو جاتا ہے، گرفتاری ہو جاتی ہے، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، بھائی کو بچانے کے لیے آئیں گے، پیش کریں گے اپنے آپ کو، یا بھائی کو بچانے کے لیے کیوں آئیں گے وہ؟ اور ان کے آنے سے بھائی اگر نے فرض کیجئے گرفتار ہونا ہے تو بھائی کو تو نہیں بچا سکتا، بھائی کو وہ کیسے بچائیں گے؟ جھوٹے حلف نامے کا معاملہ ہے، حکومت نے تو طے کر لیا، اٹارنی جنرل کو ہدایات جاری کر دی عمران خان صاحب نے۔ نہیں، ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس وقت دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں یہ تو انسان ہے، میں تو تشبیہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بھیڑیا تو نہیں ہے۔ بھیڑیے جو ہے نا سردیوں کی راتوں میں جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ایک دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں، جس کی آنکھ جھپکتی ہے اسے چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ اقتدار کی جنگ بڑی بے رحم ہوتی ہے، اس میں باپ بیٹے کا بھائی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ نواز شریف خاندان میں تو پھر بھی بڑی وفاداری ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، ورنہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کا کئی موقع ملے وہ نہیں بنے، اور ایک وجہ تعویذ بھی لیا تھا 10,000 روپے کا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاپولر تو نواز شریف ہیں پارٹی میں، کیونکہ وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نبھاتے ہیں۔